سمین، آج کی کہانی میں نواب اکبر بگٹی کی زندگی کے گمشدہ پہلو کا ذکر رہے گا۔ آیا کہ حبیب جالب اکبر بگٹی کے بلانے پر کیوں نہیں آئے تھے؟ اس کے علاوہ ایک ہندو عورت پر نظر ڈالنے کے بعد اکبر بگٹی نے اپنے بیٹے طلال بگٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور مولانا طارق جمیل نے اکبر بگٹی کے لیے کیا تاریخی الفاظ کہے تھے۔ اس کے علاوہ کہانی میں یہ بھی شامل رہے گا کہ کس طرح میاں والی کی جیل میں خوشاب کے مشہور زمانہ بدماش چراغ بالی کی اکبر بگٹی سے دوستی ہوئی تھی، اور کہانی میں اس پولیس افسر کا بھی قصہ ہوگا جو اکیلا اکبر بگٹی کو پکڑنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچا تھا۔ سمین، ہوا کچھ یوں کہ جب بلوچستان اسمبلی تحلیل کر دی گئی تو کوچہ میں نیشنل عوامی پارٹی نے ایک احتجاجی جلسہ رکھا۔ اس جلسے میں حبیب جالب بھی شریک ہوئے، جو کہ نیشنل عوامی پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن تھے۔ جالب نے اس جلسہ میں گورنر اکبر بگٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی ایک تازہ نظم پڑھی، جس کے پہلے الفاظ تھے: سن بھائی اکبر بگٹی، سن بھائی اکبر بگٹی۔ نواب اکبر بگٹی نے ویلس پر یہ نظم سنی تو اپنے عزیز سیف الرحمن مزاری کو جالب کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ انہیں کہیں آج شام آپ اکبر بگٹی کے مہمان ہوں گے۔ حبیب جالب نے آنے سے انکار کر دیا اور مزاری صاحب کو پیغام دیا کہ نواب صاحب سے کہنا کہ اب ان سے ملاقات پہاڑوں پر ہوگی۔ اکبر بگٹی نے جالب کا جواب سن کر کہکا لگاتے ہوئے کہا، اب تو لاہور جا کر جالب کے گھر ان سے ملوں گا، وہ ایک غیرت مند بہادر آدمی ہے۔ جبکہ بلوچستان حکومت کے ایک اہلکار کو جالب کا یہ جواب سن کر بڑا غصہ آیا کہ میں بگٹی صاحب کے پاس نہیں جاتا، اور وہ اہلکار جالب صاحب کو ان کے ہوٹل سے زبردستی اٹھا کر گورنر ہاؤس لے آیا۔ نواب صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ جالب کو عبدالکریم، جو نیشنل عوامی پارٹی کے رکن تھے، انہیں ان کے گھر چھوڑ آؤ، اور پھر عبدالکریم کے گھر جا کر نواب صاحب نے حبیب جالب سے ملاقات کی تھی۔ ایک ایسا اصول پسند سیاستدان ہی کر سکتا ہے، ورنہ بیشتر سیاستدانوں کے سامنے انکار کی سزا تو موت ہوتی ہے۔ سمیر، آج نواب اکبر بگٹی کی زندگی کے منفرد پہلو ہیں، سبھی توجہ سے سنیے گا۔ اور اگلا ذکر یہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی کھانے میں سبز مرچ کے بہت شوقین تھے۔ چودھری شجاعت حسین لکھتے ہیں کہ اکبر بگٹی کو دوپہر کے کھانے میں نے اکثر دیکھا کہ 10-12 بڑے سائز کی نہایت کڑوی ہری مرچیں کچی چبا جاتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی ایک اچھے میزبان تھے۔ ایک دن جیو کے ساتھ والے سہیل بڑیچ بھی ان کی مہمان نوازی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اکبر بگٹی کی شخصیت میں وجاہت ایسی تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا، میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں مگر اکبر بگٹی جیسی پرہیبت اور رعبدار شخصیت نہیں دیکھی۔ چودھری شجاعت لکھتے ہیں کہ اکبر بگٹی کے قتل سے اگلے روز میٹنگ میں جنرل ندیم اجاز نے تمام شرکاء کے سامنے صدر مشرف کو بتایا کہ کوچہ میں لوگ اکبر بگٹی کے قتل پر بہت خوش ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ نواب اکبر کے جنازے میں بھی لوگ نہیں آئیں گے۔ جبکہ اسی روز مشہور سیاست دان جاوید ہاشمی نے اپنے خط میں لکھا، کاش آج اکبر بگٹی کی جگہ مجھے تابوت میں بند کر کے اس پر تالے لگا کر دفن کیا جا رہا ہوتا تو پاکستان کو اتنا نقصان نہ پہنچتا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے دشمن بھی پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا نادان دوستوں نے پہنچایا۔ اکبر بگٹی کو جس طرح مارا گیا کسی تہذیب یافتہ معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیلی خط جاوید ہاشمی کی کتاب تختہ دار کے سائے تلے میں الوداع بگٹی کے نام سے آج بھی موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو۔ سمین، نامور صحافی محمد وسیم شہد اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں، کئی دہائیوں قبل سیاسی رنجشوں کی بنیاد پر صوبائی دارالحکومت کوچہ میں نواب اکبر بگٹی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے تھے۔ وزیر داخلہ سے لے کر آئی جی تک کسی کی ہمت نہ تھی کہ نواب صاحب کے کوچہ فاطمہ جناح والے گھر پر انہیں گرفتار کرنے کا حکم دے سکے۔ ہر افسر اپنی جان چھڑاتا رہا اور سرکاری آرڈر اپنے طریقے سے ایک دفتر سے دوسرے دفتر کو مارک ہوتے ہوتے علاقہ کے SHO تک آ پہنچا۔ امید تھی کہ وہاں اس وارنٹ پر مٹی پاؤ والی پالیسیاں اپنائی جائے گی، مگر SHO اخلاص خان نیازی نے وارنٹ گرفتاری دیکھے کچھ دیر سوچا اور اکیلے ہی نواب صاحب کے گھر روانہ ہو گیا۔ گھر کے سامنے والی گلی اور دیگر علاقہ کو کئی جان نثار بگٹی قبائلیوں نے باوجہ سیاسی رنجش، اٹیک یا کسی ناخوشگوار واقعہ سے بچنے کے لیے گلی اور علاقے کو گھیر رکھا تھا۔
ایس ایچ او اخلاص خان نیازی کو ان کے جان نثاروں نے روک کر آنے کی وجہ پوچھی۔ اخلاص خان نے بتایا کہ میرے پاس نواب صاحب کو گرفتار کرنے کا سرکاری حکم ہے، اس کی تکمیل میرا فرض ہے اور میں اپنے فرض کی انجام دہی کے لیے آیا ہوں۔ ہتھیاروں سے لیس جان نثار اس دلیر انسان کا یوں اکیلا بگٹی صاحب کو گرفتار کرنے آ جانا دیکھ کر حیران تھے اور آرام سے سمجھا رہے تھے کہ کیوں اپنی جان کے دشمن ہوئے ہو، خاموشی سے واپس چلے جاؤ ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی اثنا میں اندر بھی اس کی خبر ہو گئی، کیونکہ نواب صاحب کا یہ گھر کوئی محل نہیں بلکہ ایک عام سا سنگل سٹوری گھر تھا۔ نواب صاحب نے اسے بیٹھک میں بلوانے کا حکم دیا اور اس کے آ جانے کے بعد خود تشریف لائے۔ اخلاص خان نیازی نے اٹھ کر ادب سے سلام کیا۔ نواب صاحب خود نیچے قلین پر بیٹھ گئے اور اسے بھی بیٹھ کر آنے کا مقصد بیان کرنے کو کہا۔ اخلاص خان نے بتایا کہ آپ کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں اور علاقہ تھانے دار ہونے کی وجہ سے مجھ تک آن پہنچے ہیں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس حکم کی تکمیل کروں۔ کہتے ہیں کہ نواب صاحب نے پوچھا کہ تمہیں یہاں آتے ہوئے ڈر نہ لگا؟ تو اس دلیر انسان نے جواب دیا کہ حکومت کا حکم ہے جس کی تکمیل کرنا میرا فرض ہے، اور اگر اس فرض میں میری جان چلی جائے تو بھی میں اسے کامیابی ہی سمجھوں گا۔ نواب صاحب نے اپنے رسم و رواج کے مطابق مہمان نوازی اور عزت کا حکم دیا اور نیازی صاحب سے کہا کہ تم آج چلے جاؤ، انشاءاللہ یہ وارنٹ کل تک کینسل ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا کہ اگلی صبح گرفتاری کے وارنٹ کینسل ہو گئے۔ سمین وقت کا پیا گھومتا رہا اور چند سال بعد نواب اکبر بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے۔ نواب صاحب نے حلف اٹھاتے ہی اس بہادر انسان نے اخلاص خان نیازی کو اپنے دفتر حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پولیس محکمے میں اخلاص خان نیازی کی ملازمت اور تبادلے کو لے کر مختلف قیاس آرائیاں ہونے لگیں۔ نواب صاحب نے اخلاص خان نیازی کو بلوا کر ایک بار پھر اس کی دلیری کی تعریف کی اور اسے اپنا حفاظتی انچارج بنانے اور ترقی دینے کی سفارش کی۔ اس واقعہ کے بعد اخلاص خان نیازی نواب اکبر بگٹی کا بھائی مشہور ہو گیا تھا، کیونکہ نواب اکبر بگٹی دلیر انسان کو عزیز رکھتے تھے۔ جب اخلاص خان نیازی ایس ایس پی کوچا ریٹائر ہوئے تو نواب صاحب نے ان کے بیٹے رحمت اللہ نیازی کو پولیس میں افسر بھرتی کیا، جو ایس ایس پی کے عہدے تک پہنچا۔ اس دلیر نیازی کا ایک بیٹا میجر جنرل ثناء اللہ نیازی تھا، جو فاٹا میں وطن عزیز پر قربان ہوا تھا۔ سمین اب آتے ہیں نواب اکبر بگٹی کے ایک منفرد قصے کی طرف کہ کس طرح خوشاب کا بدماش چراغ بالی اکبر بگٹی کا دوست بنا۔ ضلع خوشاب کے مشہور جرائم پیشہ چراغ بالی کو کون نہیں جانتا؟ 6 فٹ سے نکلتا چھوٹے شانوں والا دلیر نوجوان جو برطانیہ کی ملکہ کے حفاظتی سکواڈ کا حصہ تھا۔ اس نے اپنے گاؤں بالی میں جگیرداروں کی جانب سے اپنے خاندان پر ہوئے مظالم اور اپنے بھائی کی زندگی سے محروم کر دیے جانے کے بعد انگریز فوج سے راہ فرار اختیار کی تھی اور خوشاب، میاں والی، کالا باغ اور وادی سیکسر تک حکومت اور جگیرداروں کے لیے خوف کی علامت بن گیا تھا۔ ایک بار گرفتار ہو کر میاں والی جیل میں قید ہوا، جہاں نواب اکبر خان بگٹی پہلے سے اسیری کے دن کاٹ رہے تھے۔ نواب صاحب نے اس کی دلیری اور غیرت کے قصے پہلے سے سن رکھے تھے۔ تب ان کی جیل میں ملاقات ہوئی اور پھر دونوں اچھے دوست بن گئے۔ چراغ بالی نے نواب اکبر خان سے درخواست کی تھی کہ اس کا ایک بیٹا زندہ بچا ہے، مہربانی کر کے آپ اسے پناہ دیں اور اپنے ساتھ ڈیرہ بگٹی لے جائیں۔ قصہ مختصر، وہ لڑکا ظفر بالی نواب اکبر بگٹی کے گھر ان کے بیٹوں کی طرح پلا بڑا اور تعلیم حاصل کی۔ چراغ بالی تو بعد میں پولیس مقابلے میں مارے گئے اور ان کی موت کی خبر نواب صاحب نے اس کے بیٹے کو ان کے جوان ہونے کے بعد سنائی تھی۔ سمین کہتے ہیں کہ نواب اکبر خان بگٹی عورت کی حقیقی عزت کرتے تھے، اور ایسی عزت کے جس کی مثال زمانے میں خال خال ملتی ہے۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے طلال بگٹی جو عین جوانی میں تھے، ڈیرہ بگٹی کی ایک ہندو عورت کو گھورنے کی شکایت اکبر بگٹی کو موصول ہوئی، جس پر اکبر بگٹی نے اپنے بیٹے طلال بگٹی کو اسی وقت گھر سے نکال دیا اور کئی ماہ تک وہ در بدر ہوتے رہے، اور پھر اسے دوبارہ ایسی غلطی کرنے پر عبرت ناک سزا کی نوید سنائی تھی۔ 27 اپریل 2015 کو طلال بگٹی بھی 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ سمین، اب بھی اس ملک کو ایسے ہی دلیر اور جرأت مند جوہری انسانوں کی ضرورت ہے جو اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں۔ ایسا دلیر حکمران چاہیے جو انصاف کرتے وقت رشتہ داری یا سیاسی وابستگی، غریب امیر کا فرق کیے بنا ہر مصلحت کو پس پشت ڈال کر اور انجام کو ذہن میں لائے بغیر انصاف کر گزرے۔
हम सदा टीवी एंकरों के तबसरे सुनकर किसी शख्सियत के बारे में ज़हन बना लेते हैं और उस इंसान की तारीख के बारे में वाकिफ नहीं होते। लियाकत अली खान इस जहां से गया, वो भी गद्दार था। जुल्फ़कार अली भुट्टो इस जहां से गए, वो भी गद्दार थे। ज़ियाउल हक इस जहां से गया, वो भी गद्दार था। और नवाब अकबर बुगटी इस जहां से गया, वो भी गद्दार था। और बेनज़ीर भुट्टो भी इस जहां से गई, वो भी गद्दार थी। समीन, सच ये है कि हुक्मरान हमारे ज़हनों को ऐसा बना देते हैं कि हमें सच और झूठ की तमीज़ नहीं रहती। समीन, आखिर में तनकीद या तईद आप लोगों का हमेशा हक ही रहा है, मगर इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।